مفتی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے بہتر اور پھر سب سے بدتر شخص کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ ایک حدیث کی طرف آپ نے نشانی کی غالباً. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم، تم میں سے بہترین وہ ہے اذا رأوا ذکر اللہ، انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. کیونکہ جب تم ان کے پاس بیٹھو گے وہ اللہ کی باتیں کریں گے، ان کے پاس تم بیٹھو گے وہ اللہ کی محبت کی باتیں کرو گے، تم ان کے پاس بیٹھو گے وہ دین مبین کی بات کریں گے، تو انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. شرارکم، اور بدترین وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، جو بہتان بازی کرتے ہیں. اس بات سے ناظرین اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی فرمایا اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہترین وہ ہے کہ جب لوگ بیٹھیں تو دین کی بات ہو یا پھر معاشرت کی بات ہو، معاملات کی بات ہو یا بہتری کی بات ہو. اور بدترین وہ لوگ ہیں، یہ بدترین مجلس وہ ہے، بدترین محفل وہ ہے، بدترین گیدرنگ وہ ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک جہاں بیٹھ کے ہم کہیں من قیلا وقالا، اس نے کیا کہا تھا اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، اس کے بعد یہ گاڑی کیسے آ گئی، اس کے بعد یہ گھر، اس نے گھر کیسے بنا لیا. بھائی اس نے گھر بنایا ہے، پہلی بات ہے اگر اس نے حرام کا ہی بنایا مثال ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، اور حلال جانا ہے، حلال کا بنایا اپنی محنت سے بنایا ہے، تو پھر بات یاد رکھیے گا یہ بہتان ہے، یہاں بھی آپ گناہ گار ہیں، کل قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل رسوا ہو کر آئیں گے. میں جج کرنے والا نہیں ہوں کہ سامنے والا جو کما رہا ہے وہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، وہ جانے اللہ جانے. آپ اپنی زبان کو بند رکھیں ورنہ آپ جہنمی ہو جائیں گے، آپ جنت سے دور ہو جائیں گے. آپا میں نے دیکھا ہے جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ارد گرد معاذ اللہ، اللہ ہم اپنی پناہ میں رکھے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پرووک کرتے ہیں، بار 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 آپ کو چھیڑتے ہیں یا آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں یہ ہو گیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حتی الامکان آپ کے لفظ سے جملوں کی ادائیگی ہو نہ جائے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں نمبر 1 اسے کیسے بچا جائے. سیکنڈلی مجھے بتائیے گا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب بندہ خود معاف نہ کرے، لیکن اگر کوئی جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے، اور ہم کو ہمارا نفس اگر خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس بیمار ہے، اور ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو اس بیماری سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اس طرح کی کسی برائی میں پڑے ہی نہیں. اور جو دنیا سے گزر گیا ہے پروردگار عالم اس کی مغفرت فرمائے، اس کے لیے استغفار کرنا اور اِیصال ثواب کرنا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب غیبت کرنے سے فساد پھیلتا ہے، آبویسلی بدمزگی ہوتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، فضا خراب ہوتی ہے، اور آپ کافی عرصے تک، یہ تو اللہ پاک چاہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں، ورنہ کافی عرصے تک وہ جگہ، وہ ریلیشن، وہ جگہ خراب ہی رہتی ہے جہاں پر یہ ہوا تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں غیبت کرنے سے جب فساد پھیلتا ہے تو جو شخص فساد پھیلا رہا ہے کتنی بڑی سخت سزا اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. اچھا یہاں توجہ ہم یہ رکھیں گے غیبت کا شوق ہوتا کیسے. اب ذرا اس پر آ جائیں بہت معذرت کے ساتھ. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ ماں کے سامنے بیٹھا ہے اور باپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور ماں باپ دونوں مل کر یعنی بچے کے والدین بیٹھ کر پورے خاندان کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے تو چھوٹا بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ غیبت سیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ برائی سیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ چغل خوری سیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ نفرتیں سیکھ رہا ہے. بچہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، چاہے تو اس میں نفرت ڈال دیں، چاہے اس میں محبت ڈال دیں، چاہے اس میں اچھائی ڈال دیں. تو ویسے ماں اور باپ مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے بچے کے سامنے غیبت نہ کروں، اور بچہ اسکول میں کسی کلاس فیلو کی غیبت کرے تو میں اس کو سمجھاؤں بیٹے یہ بات کرنا برا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کام کرو گے فساد پھیلاؤ گے. اللہ تعالیٰ فساد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد تھوڑی کر. دیکھیں مزے کی بات یہ کہ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بہتر چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن مسلمون، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے. یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ فساد کرنے والے ہیں، اور فساد کرنے والے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان بدترین لوگوں میں سے نکل جائیں تو آج ہی توبہ کیجئے، اور توبہ ہی کیجئے کہ میں غیبت سے بچوں گا، غیبت نہ کروں گا، نہ غیبت سنوں گا، بلکہ میں اصلاح کی کوشش کروں گا.